نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 179 اور 179 اور 180 یعنی 179 اور 180 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلے ہم اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد تشریح کریں گے، کیونکہ تشریح کرتے کرتے ترجمہ کل بھی رہ گیا تھا اور آج بھی رہ نہ جائے، اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، کیونکہ عام حدیثہ کو ترجمے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی، اور جو الفابیٹک یا حروف تہجی اس نے بیان کیا ہے نا، اس کی بھی مجھے بڑی سمجھ آ گئی ہے۔ آج میں تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کروں گا اور آج الف کا ذکر کریں گے، الف کا۔ چلو پہلے ہم ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا مومنین کو علامہ انتم علیہ، جس پر وہ ہیں یعنی اسلام پر ہیں، ایسے اللہ نے ان کو ایسے نہیں چھوڑ رکھا۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ مومنین سے ہی، مسلمانوں سے ہی پلید اور پاک کو علیحدہ علیحدہ کر دے، تمیز کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع کرتا، اور لیکن ولکن اللہ یجتبی، اور لیکن چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے
من یشاء جسے چاہے، فآمنوا باللہ و رسولہ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے، پس تمہارے لیے فَلَكُمْ تمہارے لیے اجر عظیم بہت بڑا ثواب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور نہ گمان کرو تم ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ بل ہوا شر لکم بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ عن قریب اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں توق ڈال دے گا، وہ جو بخل کرتے تھے اپنے مال و دولت سے قیامت کے دن، اس وجہ سے جو بخیلی کرتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں توق ڈال دے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت یا وراثت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے، اس کی اس کو خبر ہے، اسے معلوم ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، یہ تھا ان آیات مقدسات کا ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات مقدسات میں انبیاء کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو بخیل ہیں، اللہ کے راستے میں مال و دولت ہونے کے باوجود دیتے نہیں اور سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کنڈلی مار کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہماری دولت خرچ نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو ان کا اپنے فضل سے عطا فرمایا، لیکن وہ بخیل بن کے اوپر کنڈلی مار کے بیٹھ گئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا ان کے پاس کرم ہوا ہے یا فضل ہوا ہے، بلکہ وہ دولت ان کے لیے بہت بری ہوگی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں آگ کے توق ڈالے گا۔ جو بخیل ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے گلے میں توق ڈالے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر انعام کا ذکر فرمایا، وہ رسول جو نبی علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں، پہلے دنیا سے رسالت منصب نبوت لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، علاوہ ازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے نبی ہو چکے ہیں، اللہ نے ان سے پہلے نبوت کا وعدہ یا نبوت کا منصب ان کو عطا فرما دیا، اور نبی علیہ السلام پر جو ارشاد فرمایا نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تم میں سے کسی مرد کے بھی نبی علیہ السلام باپ نہیں، ولکن رسول اللہ مگر وہ
اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور اس رب نے، اس اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ضرور ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. اب اس آیہ مقدسہ میں 3 دفعہ ماضی کا سکھایا ہے، 3 دفعہ، جو تاکیدی طور پہ حتمی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرما دیا، خاتم النبیین، وہ رب خود ہی، اس نے ہی نبوت کو بند کر دیا، اس اللہ نے. اب نیا جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، دین مردود ہوگا. بلکہ اس کے چاہنے والے، عام حدیث جس کا ذکر ہو رہا ہے، لعنتی کے چاہنے والے، وہ عورتوں کی طرح نئے نئے تانے، تمہاری خانہ کعبہ کے پیچھے، خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مدینہ پاک کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور نماز ہو یا نہ ہو وہ تو نجی معاملہ ہے میری ذات کا. میں نے کوئی اپنا علیحدہ نبی تو نہیں بنایا کہ وہ نبی آ کے نماز پڑھائے گا تو پھر میری نماز ہوگی. نبی تو وہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ہو نہ ہو، جن کی نہیں ہوتی وہ نہیں پڑھتے، یہ ان کا نجی معاملہ ہے. نبی ہونا تو عوامی معاملہ ہے، عمومی معاملہ ہے. ایک نیا فتنہ نیا رکھنا ہے تو یہ نیا فتنہ نیا رکھنا ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. تمہارا نبی وما یخدعون لاخر لعنت ہے، اور دال اوپر زبر ہی صحیح نہیں پڑی جاتی. وہاں بھی دال کے نیچے زیر کر دی. یہ ہے نبی. اور حروف تہجی میں نے کہا نا وہ بھی ایک جہالت کا پلندہ ہوگا. اور میں حروف تہجی احمد عیسیٰ کے سنے، وہ قدرتی طور پہ انہوں نے چڑھا دی. 3.5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، 3 گھنٹے سے بھی اوپر، 3.5 گھنٹے کے 4 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، جس میں الف ابتدا میں آ جائے نا، جہالت کا کہنا ابتدا میں آ جائے نا، اس کا معنی کیا کا ہوتا ہے، کیا کا، یہ حروف تہجی بیان کر رہا ہے. اس لیے جب آیا نا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، کیا سورۃ ابراہیم ہے، چل دیکھ ہی لیتے ہیں کہ اتنا عرض ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآن. الف لام را آئے گیا. الف لام را کتاب انزلنا الیک، انزلنا لفظ انزلنا لفظ ہے. اب زبانی بھی آ گیا، چلو سورج بھی نکل آئیے. کتاب انزلنا، اب یہ قابلیت ہے، الف آ گیا نا انزلنا سے پہلے،
حالانکہ یہ نفس کلمے کا باب افعال کی ماضی کا صیغہ ہے، اور قابلیت اتنی ہے، حروف تعجیب بیان ہو رہے ہیں. آ گیا نا، آ کا معنی کیا ہو گیا نا، تو اگر نزلنا علیحدہ ہو گیا نا، اس کے باپ کی گرامر ہے نا. عربی کی گرامر تو ہے نہیں، دنیا جہان میں تو ایسی کوئی گرامر نہیں ہے کہ آ کو علیحدہ کر لے. اور لیکن یہی بات ہے کہ اپنی بات کا پکا ہے، چاہے سارا کی ساری جہالت ہی سامنے نکل آئے، پھس کر کے نکل جائے. پہلے آیا نا تو اس کا معنی کیا ہو گیا ہے. واہ، بات ہوئی نا. کہاں بھی ذوالفقار، یہ بات ہوئی نا. کیونکہ آ کا معنی کیا ہوتا ہے، آ کا معنی کیا ہوتا ہے. اس نے پہلے ابتدا حروف تعجیب بتاتی ہوں نا، الف آ جائے نا ابتدا میں الف آ جائے نا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اس لیے انزلنا جو ہے نا، آ علیحدہ ہو گیا، اس کا معنی کیا ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، نا علیحدہ ہو گیا، سارے علیحدہ کر کے اپنا ہی بیڑا غرق کیا. قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا. قرآن کو بدلنے والے لعنتی ہوتے ہیں. ہم تو عمل سے بدل رہے، تو تم تو لفظوں میں بدل رہے ہو، اور تمہارے نبی کو تو وقوف ہی نہیں کہ اس کو انزلنا کو کیسے پڑھنا ہے. یہ واحد ایک ہی صیغہ ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کیا. انزل، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا. جمع متکلم کا صیغہ، جس سے الف کو دنیا کائنات کا کوئی بھی دنیا کائنات کا کوئی بھی قاری، کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی گرامر جاننے والا الف کو علیحدہ نہیں کر سکتا. یہ واحد جہل، اچڈ، الو کا پٹھا، اتل نباد ازالی کا زنیم حرام زادہ، اس نے الف کو آ کو علیحدہ کر دیا. دنیا کائنات سے وقت علیحدہ آمد عیسیٰ، حروف تعجیب علیحدہ تعجیب. اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ آمد عیسیٰ کی تعجیب، حروف تعجیب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس کی حروف تعجیب نصیب ہو، کیونکہ جہالت بری ہوئی تعجیب. خواہ کا معنی خیر ہی ہے نا، تو خواہ کیا اس میں لرزہ پیدا ہو گیا، وائبریشن پیدا ہوگی، خواہ اور خیر بھی ہے تو خواہ کا معنی خیر. اوپر جو سوار ہو جائے نا تو ڈرائیونگ کرے نا، نیچرل ڈرائیونگ کرے تو وہ اپنی جگہ پہ صحیح چلتی ہے. یہ حروف تعجیب بیان ہوئے، نیچرل کو خدا کو ڈرائیور بنا دیا، یعنی کائنات کو ڈرائیور بنا دیا. اس کا خدا ضرور کائنات ہے، خدا کائنات ہے. جیم کا بھی اس کے اندر جیم کا نقطہ ہے نا، تو یہ بھی ایک ڈرائیوری کے حساب ہے. ڈرائیور یعنی نیچرل جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کرے گی نا تو سارے نظام میں برابر سارے رہیں گے، اور نظام میں اندر اپنا کائنات میں کوئی نظام میں فرق نہیں آئے گا. یہ حروف تعجیب بیان ہو رہے ہیں. جہل اچڈ، نری جہالت بری ہوئی، نری جہالت، تجھے پتہ ہی نہیں. میں اسے کہہ رہا ہوں احمد عیسیٰ کو الف بے کا پتہ ہی نہیں، اور انتہائی اچڈ ہے، انتہائی جہل. دال جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کو پواد کر دینا، ایک جگہ مضبوط کر دینا. دال کا ہے، دال دلیل بھی ہے، دال دلیل بھی ہے، اور دال سے دلائل بھی ہے. دال سے دلال یعنی دلہ، یہ دال ہی ہے نا، لفظ دال ہی ہے. اس سے دلیل بھی ہے، قرآن پاک کا ہے، اور دلائل بھی اسی سے. دلائل دو جی، اپنا پروف دو، اور اسی سے دلہ، دوسرے کسی کی دلالت کرنے والا، دلہ بھی اسی سے ہے. احمد عیسیٰ دلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دال کی وہ ترجمے جو ہے نا حروف تعجیب وہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی نبی تو ہو نہیں سکتا. ہاں دلہ ہو سکتا ہے. کس کا دلہ وہ آپ سمجھتے ہیں،
کہ جو نیکی سے روکے برائی کا دلہ، نماز سے روکے، حج سے روکے، زکوٰۃ سے روکے، وہ ہو سکتا ہے احمدی صاحب، وہ پینٹڈ جمع ہوا ہے اپنی نا ہر دھرمی پہ جمع ہوا ہے. یہ حروف تہجی بیان ہو رہے ہیں، حروف تہجی. علیحدہ ہو گیا. یہی کتاب انزلناہ، علم جو ہے نا پیچھے سے پھس ہو کے نکل جاتا ہے. انزلنا جمع متکلم، فعل ماضی معروف، جمع متکلم 14واں صیغہ ہے جس کو کائنات میں کوئی بھی ایڈا گرامر ماہر وہ بھی الف کو علیحدہ نہیں کر سکتا. باب افعال سے ماضی ہے، باب افعال سے ماضی ہے. لیکن یہ واحد دلہ آیا جس نے قرآن پاک کے لفظوں کو بدلنے کی کوشش کی. اس طرح قرآن پاک کا مفہوم بدلا جا سکتا ہے یا قرآن پاک کے الفاظ کو بدل سکتا ہے. یہ حروف تہجی بیان ہو رہے ہیں. لعنت حروف تہجی بیان کرنے والے پر اور جو سیکھتے اس کے سیکھے ہوئے ان پر بھی لعنت. یہ حروف تہجی نہیں بیان ہوئے. تم سارے باہر، اس لیے میں کہتا ہوں باہر نکلو، جا کے لوگوں سے پوچھو انزلنا جو ہے اس کا الف کو علیحدہ کر سکتا ہے؟ یا سالونہ کا یا کوئی علیحدہ کر سکتا ہے؟ یا علیحدہ ہو گیا، سال علیحدہ ہو گیا ہے، ہوا جو ہے وہ حال کا ترجمہ دے رہی ہے، اور نون جو ہے اس سے مراد ہم متکلم کا ہم ہے. یہ کوئی اپنا حروف تہجی ہے نا، نون زبر نا حروف تہجی ہے. لیکن اپنی ڈگر سے اپنی جہالت، اپنی کتنے اللہ تعالیٰ نے کہنا جہالت وہ سامنے آنی ہے. جہل آدمی ہے. للملائکاتی لام علیحدہ ہو گیا، آگے لا ملائکاتی ہوگا. نئی جہالت. اور باہر نکلو، باہر سے کسی سے پوچھو. اس طرح تو تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. نئے نبی جہالت بھری ہوئی، جن کو وقوف ہی نہیں کہ لفظ کو کیسے پڑھنا ہے. پورا صحیح لکھا ہوا ہے، اس صحیح کو توڑ دیتی ہیں. للملائکاتی ہو گیا نا تو لام علیحدہ کر لیا تو آگے بن گیا لا ملائکاتی. لا خلانت پھٹے منہ ایسی گرامر کا، اور ایسی گرامر بنانے والے کا بھی، پھٹے منہ. اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے انبیاء میں سے چن لیتا ہے. بلکہ مسلمانوں سے اللہ نے فرما دیا کہ مسلمانوں سے پلید اور پاک کو علیحدہ کر دے گا. انبیاء کی شان تو بہت بڑی ہے. اور انبیاء سے بھی علم، جو انبیاء کا علم ہے، ان کا علم تمام دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے. احمد عیسیٰ کا علم دنیا کے لیے گمراہی کا سبب ہے. خود اس کے لیے اسے پتہ نہیں میں کیا بھونک رہا ہوں، کیا بکواس کر رہا ہوں. الف علیحدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا علیحدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اسے نہیں پتا. اور جس کو یہ پتہ نہیں، جس کو اتنا چھوٹے سے چھوٹے لفظ کا پتہ نہیں، وہ نبی کیسے؟ جسے یہ پتہ نہیں یا سالونہ کا یا علیحدہ دنیا کائنات میں کوئی علیحدہ کر نہیں سکتا، اس نے کر کے دکھا دیا. اب یہ نبوت چمک رہی ہے، لعنت چمک رہی ہے، لعنت پڑ رہی ہے ہر طرف سے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو لعنت ہی ڈالتے ہیں نا. اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے کمینوں کو، ان جیسے بد ذاتوں کو اپنے علم کی واقفیت نہیں ہونے دیتا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ ہے لدنی علم، یہ ہے پوشیدہ علم جو انبیاء کو اللہ عطا فرماتا ہے. اس سے پوچھو کوئی چیز یہ بتا، وہ میں اپنے وقت پہ بتاؤں گا. وقت پہ کیا بتائے گا بھائی تو؟ وقت تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں ما یطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ. جو کچھ تم کھا کر آئے ہو
وہ بتاتا ہوں. یہ ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ تعالیٰ ایسے ویسے نتھو خیرے کو یہ علم عطا نہیں فرماتا. یہ انبیاء کے لیے علم ہے، جو نبی ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے یہ علم ہے. احمد عیسیٰ شیطان کا نبی تو ہو سکتا ہے، شیطان ذلیل تو اسے کر رہا ہے اور ہوگا ذلیل. علم اس کے پاس اللہ کا علم کوئی نہیں، کائنات کا علم، وہ بھی کائنات کا علم بھی کوئی نہیں، کائنات کو بھی نہیں جانتا. کائنات کو بھی کبھی کچھ بنا بیٹھے گا، کبھی کچھ بنا بیٹھے گا، کبھی اللہ بنا بیٹھے گا، کبھی خود اللہ بن بیٹھے گا، کبھی خود خدا بن بیٹھے گا، کبھی کائنات کو خدا بنا دے گا. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں خدا ہوں یا کائنات خدا ہے. اس طرح تو اس کی حواری وہ بھی کہے گے ہم بھی خدا ہیں، کیونکہ کائنات میں ہم بھی ہیں. ہر بندہ خدا بن گیا تو بندہ جو ہے وہ بندہ تو کوئی رہا نہ. جب بندہ نہیں رہا تو لڑائی تو جھگڑا ہونا ہے. انہیں کہنا میں بڑا خدا ہوں، انہیں کہنا میں بڑا خدا ہوں. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ خدا بن گیا. کائنات جو ہوئی، کائنات خدا ہے اور کائنات میں ہوں. یہ 6 فٹ کا بندہ آپ کے سامنے ایسے تو نہیں بول رہا نا. یہ 5-6 فٹ کا بندہ اللہ ہی بول رہا ہے، اللہ ہی بول رہا ہے. تو اس کا مطلب میں بھی خدا بن گیا. تو پھر سارے تو خدا ہیں. بندہ کون رہا؟ جب بندہ کوئی نہیں رہا تو فتنہ فساد ہونا ہے نا. اور یہ فتنہ فساد جو ہے نا، نئے نبی جن کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، جن کو یہ پتا نہیں میں کیا ہوں، وہ نبی کیسے؟ وہ نبی کیسے؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے، میں پہلے بھی تھوڑی سی تشریح کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے، پیارے محبوب علیہ السلام نے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام سے یہ چبڑ نہ لے لینا، احمد عیسیٰ چبڑ یہ نہ لے لینا جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نطفہ کس کا ہوں. وہ تو محمد کے فلٹر سے آیا، باقی فلٹر جو ہے نا سارے فیل ہو گئے. اب محمد کے فلٹر سے آیا ہے تو محمد سے جو محمد کے فلٹر سے آنے والا ہے نا، اسے نہ سمجھ لینا. جو اللہ کے رحمت سے آیا اور اپنے باپ کے فلٹر سے آیا ہے، حلالی ہے، اس کے بعد سمجھنے کی ہے، اس کو بات سمجھانا آسان ہے. اللہ تعالیٰ بعد شریک نے جو علوم انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، ان کے علوم کا کیا کہنا کہ جب وہ بولتے تھے تو لوگ بڑی توجہ سے سنتے تھے، ایمان کوئی لائے یا نہ لائے وہ بات کا مسئلہ ہے. بڑے بڑے رئیس جو اس وقت تھے وہ انہوں نے انکار کیا. اور احمد عیسیٰ ان رئیسوں کو، ان مالداروں کو علماء سے تعبیر کرتا ہے کہ انبیاء کا انکار اپنا علماء نے کیا. مدینہ کا مساک مدینہ یا مدینہ میں نبی علیہ السلام کی آمد کی بات تو پڑھ کہ علماء نے نبی علیہ السلام کو اپنا رہبر مانا. اور عبداللہ بن سلام بڑے عالم دین تھے یہودیوں کے، وہ اسلام مسلمان ہوئے، وہ مسلمان ہوئے اور اللہ نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی. مدینے میں عالم جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوئے. عمر فاروق جیسے عالم جو علم بھی جانتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، وہ مسلمان ہوئے. جو لکھنا پڑھنا ہڈ حرام ہوتے ہیں، جس کو احمد عیسیٰ کو پتہ ہی نہیں، لکھنا پڑھنا تھوڑا بہت جانتا ہے تو وہ بھی اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں ہوں. یعنی جہل آدمی ہے، جس کو اوپر سے دیکھ کے بھی صحیح لفظ بنانا نہ آئے وہ نبی ہو سکتا ہے. پہلی تو بات نبی ہے ہی نہیں، یقینی بات. اگر اس کا دعویٰ بھی مان لیا جائے تو دعوے پہ بھی لعنت پڑتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو غلط بولتا ہے، جب پڑھتا ہے تو غلط پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف اور صرف جہل آدمی ہے، اور جہالت کا اس کا اندر ایک خاص پرتاؤ ہے کہ جس وقت بھی وہ کوئی چیز اچھی بیان کرے تو جہالت خواہ مخواہ ہوتی ہے. الف پہلے آ جائے نا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اپنی زبان پہ وہ پکا رہا ہے. اس لیے کہا انزلنا جو ہے نا وہ کیا بن گیا، نزال علیحدہ ہو گیا. ہاں جی، اپنی جگہ پہ وہ پکا ہے، وہ دال کی طرح، وہ دال کی طرح. دال جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتی نا، تو وہ دال جو ہے نا دال کی طرح پکا ہو گیا کہ آ کا معنی کیا، دنیا کائنات میں یہ کوئی کر نہیں سکتا.
کوئی نہیں، انزلنا ایک ہی لفظ ہے۔ اب کاٹ شاٹ کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں، جہاں جہاں میں نشاندہی کر رہا ہوں نا وہ کاٹ شاٹ کر لی، لیکن پھر بھی چبڑ جس طرح اس جدو کو انہوں نے کاٹ شاٹ کے بدل تو دیا، نکال بھی دیا، لیکن للملائکہ پھر غلط کر دیا۔ پھر وہ پرانی جہالت پتہ چلے کہ کوئی جہل آدمی ہے، پیچھے کوئی جہل آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ لی ہو گیا تو آگے الملائکہ ہوگا، یہ نہیں پتا اسے۔ جہل آدمی کو کیا پتا کہ آگے الملائکہ کیسے بن گیا، لی علیحدہ کر لیا نا، آگے لا ملائکہ بن گیا۔ لا خلانت ہے ایسی گرامر پہ اور ایسے کہنے والے پہ بھی، اور اس کے ایسے ماننے والوں پر بھی جو ایسا مان رہے ہیں ان پر بھی لعنت خدا کی۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسولی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا رسول بنا لیتا ہے اور اپنے رسول کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہنے کی ضرورت رہتی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اسے یہ نہیں کہنے کی ضرورت رہتی کہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بولے یا میں بتاؤں۔ تو ابھی آپ آقا علیہ السلام نے فکرہ مکمل کیا تو کنکریوں نے شہادت دی، یہ رسول ہے، یہ رسول ہے۔ اور پورا قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلا، دنیا کائنات میں چیلنج کر دیا کہ اس جیسا کوئی ہے، کوئی اس کی غلطی نکالے۔ تو احمد عیسیٰ کی کتاب بھی غلط، اس کی زبان بھی غلط، اس کی زبان بھی غلط، پھر اس پہ فخر کون کر سکتا ہے؟ لعنتی، اس کو اپنا نبی مان کر اس پر فخر کرنے والا بھی لعنتی۔ جب پتہ ہے کہ جہالت کا پلڑا، کیونکہ خود بندہ جہل ہے، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا بھونک رہا ہے یا کیا لکھ رہا ہے، وہ تو کہے گا آہا سبحان اللہ بڑی کتاب لکھ دی، جس طرح یہ مرزے نے لکھی نا روحانی خزائن، ساری اس میں کھچے لکھ دی، تذکرہ لکھ دی، اپنی وحی کی کتاب، ٹی فرشتہ آیا